الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آیت کریمہ اور حدیث مبارک آپ کو سنائی گئی ہے، اس کا تعلق صلہ رحمی اور قطع رحمی سے ہے. رشتوں ناتوں کو جوڑنے کی تاکید اور رشتوں ناتوں کو توڑنے پر وعید شدید. رشتوں ناتوں کو جوڑنا بہت بڑی عبادت ہے، سعادت مندی اور خوش بختی کی بات ہے. جیسے نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، تلاوت کرنا بہت بڑی عبادت ہے، حج اور عمرہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے، صدقات و خیرات بہت بڑی عبادت ہے. اسی طرح سے رشتوں ناتوں کو جوڑنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اور جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک عظیم ترین کام ہے. اور رشتوں ناتوں کو توڑنا، جس کو قطع رحمی کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. جیسے جھوٹ بولنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، رشوت لینا گناہ ہے، سود خوری گناہ ہے، بدکاری گناہ ہے، اور یہ سب انسان کو جہنم میں لے جانے والے کام، اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے کام. اسی طرح سے رشتوں ناتوں کو توڑنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے والا عمل ہے، انسان کو جہنم میں لے جانے والا عمل، جہنم سے دور رکھنے والا عمل. قرآن کریم میں متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں ناتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اور رشتوں ناتوں کو توڑنے سے منع کیا ہے، روکا ہے. رشتوں ناتوں کو جوڑنے کے فوائد بیان کیے اور رشتوں ناتوں کو توڑنے کے نقصانات. اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رشتوں ناتوں کو توڑنے والے یہ وہ بدبخت ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں اس طرف سے بہت زیادہ بے توجہی برتی جاتی ہے اور قصور پایا جاتا ہے. چچا بھتیجے سے بات چیت نہیں، بھائی بھائی میں رشتہ ٹوٹا ہوا، بھائیوں اور بہنوں میں انبن چل رہی ہے. خالو ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہیں، چچا ہیں، چچا زاد بھائی بہن ہیں، خالہ زاد بھائی بہن ہیں، ماموں زاد بھائی بہن ہیں، پھوپھی زاد بھائی بہن ہیں،
اور دوسرے رشتہ دار. صورتحال یہ ہے کہ مہینوں گزر جاتے ہیں بلکہ برسوں گزر جاتے ہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی خیر خبر نہیں، کوئی حال چال نہیں، کوئی پوچھ تاچھ نہیں، ملنا جلنا نہیں. اور اگر آمنا سامنا ہو گیا تو دونوں رخ پھیر کر گزر جاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے بہت سارے خیر اور بہت ساری بھلائیاں رخصت ہو گئیں، اور بہت سارے شر اور بہت ساری برائیاں انہوں نے اپنے ڈیرے ڈال لیے. اس کی وجہ سے شکوہ شکایت، غیبت، بغض، کینہ، حسد، اس طرح کی اخلاقی بیماریاں ہمارے اندر گھر کر گئی ہیں، اور ہم صبح سے شام، شام سے صبح اسی ادھیڑ بن میں لگے رہتے ہیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صلہ رحمی، رشتوں ناتوں کو جوڑنا، یہ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنا بڑا کام ہے. غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام اس جہادی سفر سے واپس آ رہے تھے، اور آپ کے ساتھ ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی. اسی سفر میں منافقین نے حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک انتہائی بے بنیاد، غلط اور گھناؤنے کام کو منسوب کیا، تہمت لگائی، جس کو قرآن کریم میں افک کہا گیا ہے. ان الذین جاؤوا بالافک، افک کہتے ہیں ایسی بات کو جو بے بنیاد ہو، جس کا کوئی سرا نہ ہو، جس کا کوئی عطا پتہ نہ ہو. بلکہ یوں کہا جائے کہ افک کہتے ہیں کہ غلط کو صحیح بنا دیا جائے، صحیح کو غلط بنا دیا جائے، باطل کو حق کہہ دیا جائے، عادل کو فاسق کہہ دیا جائے. اس کو کہا جاتا ہے افک، بے بنیاد بات، جس کا کوئی عطا پتہ نہیں، اور جس کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے اس کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. تو اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے. حدیث و تفسیر کی کتابوں میں اس واقعے کو واقعہ افک کہا جاتا ہے. اندازہ لگائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر کیا گزری ہوگی. سوچیں. تہمت لگی، الزام لگا، جس پر تہمت لگی، جس پر الزام لگا، جس کی طرف یہ بے بنیاد اور غلط بات منسوب کی گئی، یہ گھناؤنا کام ان کی طرف، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اور خود جن کی حرم ہے وہ امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ان کے دل پر کیا گزری ہوگی. جن کی بیٹی ہیں جو انبیاء کے بعد افضل البشر ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائیوں اور بہنوں اور دوسرے رشتہ داروں پر کیا گزری ہوگی. اور پوری امت مسلمہ کس کرب اور بے چینی میں مبتلا ہوئی ہوگی. اب اندازہ لگائیں. اسے کہ معاملہ کسی ایک شخصیت کا نہیں تھا، کسی ایک خاندان کا نہیں تھا، کسی ایرے غیرے کے ساتھ نہیں پیش آیا تھا. اندازہ لگائیں معاملہ کتنا سنگین تھا. منافقین کے کہے سنے میں چند مخلصین بھی آ گئے. منافقین کے کہے سنے میں چند مخلصین بھی آ گئے
اور جو باتیں انہوں نے کہی تھیں انہی باتوں کو ان لوگوں نے بھی دہرا دیا. اور ان مخلصین میں ایک تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے. بہت غریب آدمی تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خرچہ پانی دیتے تھے، ان کی تمام ضروریات زندگی کا وہی بندوبست کرتے تھے. ایک تو رشتہ دار ہیں اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے اوپر اتنی نوازشیں ہیں، اتنے انعامات ہیں. اب جب ان کی طرف سے اس طرح کی بات ہوئی ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ کیا گزرے گی، ان کو کتنا دکھ ہوگا. چنانچہ اسی دکھ سے متاثر ہو کر انہی حالات کے تقاضے کی وجہ سے انہوں نے قسم کھا لیا کہ آج سے مصطح کو ایک دانہ نہیں دوں گا، آج سے مصطح کو ایک دانہ نہیں دوں گا، ایک پیسہ اس کو نہیں دوں گا. قسم کھا لی. انہوں نے تو قسم ہی کھا لی، دانہ اور پانی ہی بند کیا. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ بہرحال 40 دن تک پوری امت مسلمہ پیچ و تاب کھاتی رہی، انتہائی کرب میں مبتلا رہی. 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت و پاک دامنی اور ان کی برات سے متعلق قرآن کریم کی آیات اتری جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی. وہ واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں. اور پھر جن لوگوں کی طرف سے یہ شرارتیں ہوئی تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سزا بھی نازل فرمائی کہ ان کو یہ سزا دی جائے. چنانچہ جتنے مجرم تھے، خطاکار تھے، قصوروار تھے، سب کو سزا دی گئی اور سب کے اوپر حد جاری کی گئی. چنانچہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی حد جاری کی گئی. اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ، مہاجر صحابی ہیں. اور ایک تو صحابی ہیں، دوسرے مہاجر صحابی ہیں، اور تیسرے بدری صحابی ہیں، اور چوتھے غریب صحابی ہیں. مقام بہت اونچا ہے، مقام بہت بلند ہے ان کا. صحابی ہیں، مہاجر ہیں، بدری ہیں. لیکن چونکہ غلطی ہو گئی تھی، قصور ہو گیا تھا تو حد جاری کی گئی. جب یہ تمام مراحل گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مصطح کی سفارش کی ابو بکر سے. اندازہ لگائے صلہ رحمی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، صلہ رحمی کتنی اہم ترین عبادت ہے. سفارش کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کس کی سفارش کر رہے ہیں؟ حضرت مصطح کی. کس سے سفارش کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر سے. کس بات کی سفارش کر رہے ہیں؟ کہ وہ جو خرچہ پانی بند کیا ہے نا وہ جاری کر دو. اور جو قطع رحمی کر لی ہے، قطع رحمی کر لی ہے، رشتہ مصطح سے توڑ دیا ہے، اس کو پھر سے جوڑو، اس کو جوڑو، اس کو جوڑو. آسان ہے کیا؟ آسان ہے؟ آسان ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. کسی دینی شرافت اور بزرگی والے کے لیے، کسی قدر و منزلت والے کے لیے
اور دولت و ثروت والے کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی، یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اپنے کسی قریب رشتہ دار کو، جو مہاجر بھی ہو اور جو بدری بھی ہو اور جو غریب اور مسکین بھی ہو، اس کو دینے اور اس کو خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک لے اور نہ خرچ کرنے کی قسم کھا لے، اچھا نہیں لگتا، آپ کے شان کے خلاف ہے، آپ کے شایان شان نہیں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے شایان شان یہ چیز نہیں ہے کہ آپ مستح پر خرچ نہ کرنے کی قسم کھا لیں اور مستح کو لینا دینا بند کر دیں، ان سے رشتہ ناتا ختم کر لیں۔ لا یأتلی اولو الفضل منکم، کسی دینی شرافت اور بزرگی والے شخص کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، رشتہ ناتا جوڑ لیں گے اور جو خرچہ پانی بند کیا تھا وہ شروع کر دیں گے، لیکن کیسے؟ ہم بھی تو انسان ہیں، ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارے پاس بھی تو دل ہے، ہمیں بھی تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیسے کریں؟ فرمایا وَلْيَعْفُوا فَلْيَعْفُوا، معاف کر دو۔ سفارش کون کر رہا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ جو رشتہ ٹوٹا ہوا اس کو جوڑ دیا جائے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو کیا کیا جائے؟ جوڑ دیا جائے۔ فَلْيَعْفُوا، معاف کر دیجئے نا، معاف کر دیجئے کیا مطلب؟ معاف کر دیجئے کہ مطلب یہ ہے کہ جس نے غلطی کی ہے اس کو غلطی کی سزا نہ دی جائے، اس سے انتقام نہ لیا جائے، اس سے بدلہ نہ لیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے معاف کر دینا۔ کہا جاتا ہے بھی فلاں کو معاف کر دو۔ کیا مطلب معاف کر دو؟ معاف کر دو کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی سزا اس کو مت دو، درگزر کر دو، معاف کر دو، اس سے انتقام مت لو، اس سے بدلہ نہ لو۔ اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میں قصوروار ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، مجھے میرے گناہوں کی سزا مت دیجیے، یہی مطلب ہے معاف کرنے کا نا۔ تو اللہ تعالیٰ ابو بکر سے کہہ رہے ہیں کہ غلطی کی ہے، دکھ آپ کو پہنچا ہے، تکلیف ہے، معاف کر دیجیے۔ فَلْيَعْفُوا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی معاف تو کر دیتا ہے، یعنی قصوروار کو قصور کی سزا نہیں دیتا، لیکن دل میں بات رہتی ہے، ہوتا ہے نا، دل میں بات رہتی ہے، اور اگر دل میں بات ہے تو پھر معاف کر دینے کے بعد بھی جس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے نہیں کر پاتا آدمی، صحیح ہے نا؟ اگر سزا نہیں دیا، بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، لیکن دل میں بات ہے تو پھر آدمی اس طرح سے اس کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ نہیں کر پائے گا جس طرح سے ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فَلْيَعْفُوا کے بعد کہتے وَلْيَصْفَحُوا، اپنا دل بھی صاف کر لیں، اپنا دل بھی صاف کر لیں، دل میں ان کی طرف سے کسی قسم کا میل کچیل نہ رکھیں، کسی قسم کا غبار نہ رکھیں۔ جیسے آپ کا دل ان کی طرف سے پہلے صاف و شفاف تھا، اسی طریقے سے اب بھی آپ اپنا دل ان کی طرف سے بالکل صاف کر لیجیے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے تو پھر آپ یہ دونوں بات کہی فَلْيَعْفُوا، پھر فرمایا وَلْيَصْفَحُوا، پھر آگے ایک اور جملہ کہہ رہے ہیں أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، ابو بکر کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کی مغفرت کر دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے تو انعام کے طور پر اس کو اللہ کی طرف سے معافی ملتی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ آئی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا آپ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے؟ تو فوراً بول اٹھے معاف کر دیا، معاف کر دیا، معاف کر دیا، معاف کر دیا، اسے کہ مجھے بھی معافی چاہیے، مجھے بھی معافی چاہیے، معاف کر دیا۔ اور صرف یہ نہیں کہا کہ میں نے معاف کر دیا، اپنا دل ان کی طرف سے صاف کر لیا،
بلکہ یہ کہا کہ جتنے دن کا خرچہ پانی میں نے نہیں دیا ہے وہ سب حساب کر کے دیا جائے گا، اور آئندہ اتنا ہی نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کا ڈبل دیا جائے گا، اور اس میں سے کبھی کسی بھی موقع پر ایک پیسہ یا ایک دانہ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ یہ واقعہ میں نے سنایا۔ اس واقعے سے جو بات مجھے بتانی ہے وہ یہ کہ رشتوں ناتوں کو جوڑنا کتنا اہم اور مبارک ترین عمل ہے کہ یہاں کسی وجہ سے رشتہ ٹوٹ گیا تو اس رشتے کو جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے ایک فرد سے سفارش کر رہے ہیں، اور رشتوں ناتوں کو توڑنے کی جو وجہ تھی اس کو ختم کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور جوڑنے کے لیے جو اسباب معین اور مددگار ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ الفاظ نازل کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی، اس لیے کہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے لا یعتلی اولو الفضل، جس کو اللہ تعالیٰ اولو الفضل کہیں، شرافت اور بزرگی والا کہیں، وہ کتنی بڑی شرافت اور بزرگی والا ہوگا۔ اسی لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اسے کہ جس کو اللہ اولو الفضل کہہ رہا ہے اور تم اس کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، کفر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازیبا کلمات کہنا اور ان کی بے احترامی اور بے تعظیمی کرنا یہ کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اولو الفضل ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اولو الفضل کہہ رہے ہیں۔ اور اس واقعے سے ایک بات اور معلوم ہوئی، اس کو بھی توجہ سے سنیں، کہ اگر کوئی آدمی کسی کام کو نہ کرنے کی قسم کھا لے، اگر کوئی آدمی کسی کام کو نہ کرنے کی قسم کھا لے اور اس کام کو کرنے میں خیر ہو تو اسے فوراً اپنی قسم توڑنا چاہیے، اس کام کو کرنا چاہیے اور قسم کا کفارہ دینا چاہیے۔ چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی قسم توڑی اور قسم کا کفارہ دیا۔ تو اگر قسم کھا لی کسی کام کو نہ کرنے کی اور اس کام کو کرنے میں بہتری ہے، خیر ہے، تو اس قسم کو باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے قسم کھا لی اب میں کیسے کروں اس کام کو، اگر میں یہ کام کروں گا تو میری قسم ٹوٹ جائے گی۔ نہیں، فوراً قسم توڑو، اس کام کو کرو، قسم کو توڑو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اگر قسم ٹوٹ گئی یا قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ عام طور پر لوگ کہتے 3 روزہ، نہیں، قسم اگر ٹوٹ گئی یا قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا۔ کپڑے پہنانے میں کیا ہے؟ کرتا اور پیجامہ، کرتا یا لنگی، اسی کو کپڑا کہا جاتا ہے نا۔ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تب 3 روزے رکھنا۔ اگر کوئی آدمی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت رکھتا ہے اور اس نے 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، 3 روزے رکھ لیے، کفارہ نہیں ادا ہوگا۔ جیسے ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت رکھتا ہے اور کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے، بیٹھ کے پڑھے، نماز نہیں ہوگی۔ ایک آدمی رکوع سجدہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے لیکن رکوع سجدہ کر کے نماز نہ پڑھے، اشارے سے پڑھے، نماز نہیں ہوگی۔
اسی طریقے سے اگر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت ہے یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانے کی استطاعت ہے اور آدمی یہ کام نہ کر کے 3 روزہ رکھ لے تو قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر اس نے قسم کھا لیا کسی کام کو کرنے کی کہ میں یہ کام کروں گا، حالانکہ اس کام کو نہ کرنے میں بہتری ہے، بات سمجھ میں آئی نا، تو پھر اس کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ اس کام کو نہ کر کے قسم توڑے اور قسم توڑ کر کے کفارہ ادا کرے۔ اور اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت، کسی سے تھوڑا سا انبن ہو گئی فوراً قسم کھا لیا کہ اس سے بات نہیں کروں گا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی سے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، اس کو لیتے دیتے تھے فوراً قسم کھا لیا کہ اب اس کو نہیں دوں گا، اب اس کے پاس نہیں آؤں گا، اس کے جنازے میں شرکت نہیں کروں گا۔ اس طرح کی قسمیں عام طور پر لوگ کھاتے رہتے ہیں۔ تو اگر طیش میں آ کر، غصے میں آ کر، جذبے میں آ کر نادانی کی اور اس طرح کی قسم کھا لی، جبکہ جس چیز کو نہ کرنے کی قسم کھائی اس کو کرنے میں خیر ہے، اس کا حکم ہے، تو آدمی کو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ اس کام کو کرنا چاہیے اور کر کے قسم کو توڑنا چاہیے اور توڑ کر کے کفارہ دینا چاہیے۔ یہ بھی اسی واقعے سے یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ واقعہ میں نے سنایا اس طرف توجہ دلانے کے لیے کہ رشتوں ناتوں کو نہیں توڑنا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے متاثر ہو کر کے اس طرح کی چیز ہو گئی ہے تو پھر اس پر قائم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمت کر کے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب آپ چاہیں گے کہ ہم جوڑیں رشتہ تو فوراً شیطان آ جائے گا۔ فوراً کون آ جائے گا؟ شیطان۔ ہاں، تم جھکو گے اور اس کو سلام کرو گے، اس کے پاس جاؤ گے، اس سے ملو گے، اس سے معافی مانگو گے، تمہاری موچھوں کا کیا ہوگا؟ تمہاری تو گردن جھک جائے گی، تمہاری تو عزت خاک میں مل جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، وہ تم کو کمزور سمجھے گا اور تمہاری عزت داؤ پر لگ جائے گی۔ شیطان اس طرح کی باتیں فوراً سجھانا شروع کر دیتا ہے تاکہ یہ رشتہ جوڑنے نہ پائے۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے سبق دیا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر رشتوں ناتوں کو جوڑنے کا تم نے ارادہ کیا اور پھر شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈال رہا ہے اور اس مبارک کام کو کرنے سے تم کو روک رہا ہے تو فوراً اس پر لعنت بھیجو۔ فوراً اس پر کیا کرو؟ لعنت بھیجو اور اس پر تھو کرو، اور تھو کر کے جو کام تم کو کرنا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں، وہ کام کر گزرو۔ شیطان کبھی رشتہ ناتا جوڑنے نہیں دیتا، وہ تو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہمیں جیسے ایک کاروباری ہے، جیسے ایک تاجر ہے، کاروباری ہے، وہ اپنا حساب کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بھئی میں نے کاروبار شروع کیا تھا، اتنی پونجی لگائی تھی، اتنا وقت اس پر گزر چکا ہے، کتنا گیا، کتنا آیا، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، اس کا محاسبہ کرتا ہے اور پھر اسی اعتبار سے لائحہ عمل تیار کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے تو ترقی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے رشتوں ناتوں کے تعلق سے بھی ہمیں وقتاً فوقتاً اپنا محاسبہ کرتا رہنا چاہیے۔ جب آدمی اپنا محاسبہ کرے گا اور اس پر سوچے گا تب تو اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں فلاں سے جس طرح کا تعلق مجھے رکھنا چاہیے نہیں رکھ پا رہا، فلاں کے جو حقوق ہیں وہ مجھ سے نہیں ادا ہو پا رہے ہیں یا اس طرح نہیں ادا ہو پا رہے ہیں جیسے ادا ہونے چاہیے۔ ہاں ماموں ہیں، دیکھو 2 سال سے کوئی تعلق ہی نہیں، خالہ ہیں، ہاں 1.5 سال گزر گئے۔ اس طرح سوچو، اپنا محاسبہ کرو، اور کہیں کمی نظر آئے تو فوراً اس کی تلافی کی کوشش کرو۔ اور صلہ رحمی ہوتی کیسے ہے؟ کہتے ہیں صلہ رحمی کرو، رشتوں ناتوں کو جوڑو،
اور رشتوں ناتوں کو توڑنے سے بچو۔ صلہ رحمی کیسے ہو جاتی ہے؟ اگر ان کے پاس جانا اور ان سے ملنا اور ان سے دعاؤں کی گزارش کرنا، ان کی خیر خبر پوچھنا جا کر کے ممکن ہو تو جاؤ، ماموں کے پاس جاؤ، خالہ کے پاس جاؤ، پھوپھی کے پاس جاؤ، چچا کے پاس جاؤ، اور جو یہ بھائی ہیں ان رشتوں سے ان کے پاس جاؤ۔ نہیں جا سکتے، کوئی مجبوری ہے، فون کر لو، میسج بھیج دو، لیکن رابطہ ہونا چاہیے۔ ان کی کوئی ضرورت ہے اور ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں تو ہم اس کو پورا کریں، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور اگر ان کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، خوشحال ہیں، پھر بھی ایک لائق بھانجے ہونے کی حیثیت سے، ایک لائق بھتیجے ہونے کی حیثیت سے اپنے ماموں کو، اپنی خالہ کو، اپنے چچا کو، اپنی پھوپھی کو اپنی حیثیت کے مطابق کوئی چیز پیش کر دو۔ خالہ ہے، مصلی دے دو، تسبیح دے دو، مسواک دے دو، ایک جوڑا کپڑا دے دو، کوئی دوپٹہ دے دو۔ ماموں ہے، عطر کی شیشی پیش کر دو، ٹوپی اور رومال پیش کر دو۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان کے نتائج بڑے دور رس ہوتے ہیں، چلے گئے ملنے کے لیے، ماموں آپ کی یاد آ رہی تھی، سوچا چل کے دیکھ لو، ماموں کا دل بڑا ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ فون کر لیے، خالہ خیریت ہے؟ بہت یاد آ رہی ہے بھائی، آپ طبیعت اچھی ہے نا؟ خالہ پھول کے کپا ہو جائے گی۔ اور یہ چیز شرعاً کیا ہے؟ مطلوب ہے۔ اور آج یہ چیزیں ہم لوگوں کے اندر سے نکل گئی، ہم لوگ بہت زیادہ مصروف ہو گئے، حالانکہ اپنی ان تمام مصروفیات میں سے جیسے اپنے تمام کاموں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں نا، یہ بھی ایک چیز ہے، اس کے لیے بھی ہمیں وقت نکالنا چاہیے اور پروگرام بنانا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ رشتوں ناتوں کو جوڑنا بہت بڑی عبادت ہے، اور رشتوں ناتوں کو توڑنا بہت بڑی نحوست، بہت بڑی معصیت، بہت بڑا گناہ ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی سے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو پہلی فرصت میں اس کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ صلہ رحمی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا پورا بدلہ تو مرنے کے بعد ملے گا، لیکن اس کی خیرات و برکات سے بندہ دنیا میں بھی بہرور ہوتا ہے۔ اور قطع رحمی یعنی رشتوں ناتوں کو توڑنا یہ ایسی معصیت اور نحوست ہے کہ اس کی پوری سزا تو مرنے کے بعد ملے گی، لیکن اس کی سزا دنیا میں بھگتے بغیر آدمی مرے گا بھی نہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری و مسلم کی روایت، ان اعمال بنی آدم يعرض كل عشية خميس ليلة الجمعة لا يقبل عمل قاطع رحم، کہ بندوں کے اعمال ہر شب جمعہ میں بارگاہ رب العزت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی، شب جمعہ میں اس کی پیشی ہوگی۔ آپ نے قرآن پڑھا، شب جمعہ میں اس کی پیشی ہوگی۔ آپ نے دوسرے اذکار و اوراد کیے، دوسرے اچھے اور بھلے کام کیے، شب جمعہ میں اس کی پیشی ہوگی۔ چنانچہ پیشی ہوئی، لیکن پتہ چلا کہ یہ تو رشتوں ناتوں کو توڑے ہوئے، چچا سے اس کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، ماں باپ سے اس کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، بھائی بہنوں سے اس کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے عمل کو موقوف رکھو، اس کے اعمال ابھی قبول نہیں ہوں گے، اس کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، ان کو معلق کر دیا جائے گا، موقوف کر دیا جائے گا۔ کب تک کے لیے؟ جب تک صلح صفائی نہ کر لے، اپنے رشتوں ناتوں کو درست نہ کر لے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ
میرے جو فلاں سے تعلقات خراب ہیں وہ درست ہو جائیں، اور اس کے لیے اس نے عملی قدم بھی بڑھایا، لیکن وہ کھینچا ہوا ہے، تنا ہوا ہے۔ اب یہ اس وعید سے نکل آیا، کیا کیا؟ اب یہ اس وعید سے نکل آیا، اس لیے کہ اس نے اپنے جیسی کر لی۔ لیکن اس عمل خیر پر باقی رہنے کے لیے باوجود کہ وہ کھینچا ہوا ہے، تنا ہوا ہے، ہٹا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، اس سے سلام دعا کرتا رہے، چاہے وہ سلام کا جواب دے چاہے نہ دے، چاہے آپ کی طرف نظر اٹھائے چاہے نہ اٹھائے، لیکن آپ اپنا کام کرتے رہیے تاکہ آپ کا معاملہ، آپ کے دل کا معاملہ درست رہے۔ ورنہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ بھئی جب اس نے سلام نہیں کیا تو کیا فائدہ، سلام اس نے سلام کا جواب نہیں دیا تو کیا فائدہ سلام کرنے کا، یا میں کیوں سلام کروں؟ نہیں، پھر آپ بھی اسے ڈرے پر آ گئے۔ اس لیے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.